بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العلی العظیم۔ پڑھیے اور پڑھیے کہ آپ کا رب آپ کی تمام ضروریات کو پوری کرنے والا تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اور اس کے کرم کا ایک بہت بڑا نمونہ اور ایک بہت بڑی عظیم مثال یہ ہے کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی تاکہ اپنے پچھلی نسلوں کے تجربات آنے والی نسلوں کو دہرانے نہ پڑے۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور اس نے انسان کو ان چیزوں کا علم دیا کہ جن چیزوں کے بارے میں انسان اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ آج کے درس میں آیت نمبر 5 کو انشاءاللہ ذرا مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیں گے کہ اس نے انسان کو وہ چیزیں تعلیم دی کہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر ہم اپنے تمام معلومات، اپنے تمام علم کو تقسیم کریں تو 3 قسمیں بنیں گی۔ علم کی سب سے پہلی قسم وہ چیز ہے، وہ علم ہے کہ جس کو اللہ نے انسان کو مجبوراً سکھایا ہے، یعنی انسان مجبوراً سیکھا سکھایا ہوتا ہے، اس کو اپنی عقل استعمال نہیں کرنی پڑتی، اسے کچھ چیزوں کو اسٹڈی نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ علم جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو خداوند عالم نے وہ علم اس کو عطا کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو رونے کا طریقہ، بعض اوقات اس کو ہنسنے کا طریقہ، اسی طرح یعنی جب اس کو بھوک لگتی ہے تو کیسے ماں کو متوجہ کرنا ہے، اگر نہ کرے بچہ تو شاید بھوک کے ساتھ اس کو تکلیف میں کتنی دیر تک پڑا رہے گا، لیکن اللہ نے اس کو یہ علم دیا ہوتا ہے، خود بخود اس کے اندر یہ سسٹم رکھ دیا ہوتا ہے کہ جب بھی اس کو بھوک لگتی ہے اور اس کے دماغ کو وہ سگنل جاتا ہے تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور ماں کی توجہ ہو جاتی ہے کہ بچے کو غذا کی، دودھ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دودھ پینا یہ بچے کو خداوند عالم نے سکھایا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسدان، نہ ماں نہ باپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بچے کو یہ تعلیم ہم نے دی ہے یا دی۔ بس یہ علم کی پہلی قسم ہے کہ جس کے لیے انسان کو کچھ عقل نہیں چلانی پڑتی، کچھ اسٹڈی اور مطالعہ وغیرہ نہیں کرنا پڑتا، کچھ سیکھنا نہیں پڑتا، خود بخود سیکھا ہوتا ہے، اور خود بخود سے مراد یعنی اللہ نے سکھایا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جہاں بھی ہم کہتے ہیں خود بخود، اس خود بخود کے پیچھے در حقیقت اللہ ہوتا ہے۔ ہمارا دل خود بخود دھڑکتا ہے۔ ایک قرآن سمجھنے والا اور قرآن کی آیات میں غور کرنے والا جانتا ہے کہ دل خود بخود نہیں دھڑکتا، بلکہ اللہ دھڑکاتا ہے اس کو۔ اور انشاءاللہ جہاں لفظ ہدایت آیا وہاں آپ کی خدمت میں اس کا معنی بیان کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ اللہ نے صرف انسانوں کی ہدایت نہیں کی، اس نے حیوانوں کی بھی ہدایت کی ہے کہ کیسے انہوں نے سروائیو کرنا ہے، کیسے انہوں نے کھانا پینا ہے، حتیٰ کہ اس نے جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں ان کی بھی ہدایت کی ہے۔ مثال کے طور پر آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ہدایت کی ہے کہ تم نے کس طرح اکٹھے ہو کر پانی بنانا ہے، اور اس طرح بے شمار مثالیں کہ جو آج کے سائنسدانوں کے لیے ان کے تعجب کو اٹھاتی ہیں، اور ان کو تعجب ہے کہ اس کائنات کو اتنے منظم طریقے سے، ان ذرات کو اتنے منظم طریقے سے کس نے ارینج کیا، کس نے پانی سے کہا کہ تم نے 100 ڈگری سیلسیس پر ہی ابلنا ہے اور بوائل کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ میں نہ اس سے کم میں، کس نے سورج کو پابند کیا، کس نے زمین کو سورج کے ارد گرد گھومنے پہ مجبور کیا، کون سی فورس ہے کہ جو یہ سب سوالات ہیں سائنسدانوں کے، ان کو ڈسکور کر چکے ہیں، لیکن یہ آئی کہاں سے، ان کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ سب سائنسدانوں کے لیے آج بھی سوال ہے۔ انشاءاللہ جب ہدایت کا لفظ آئے گا قرآن مجید میں تو پھر اس کو مزید کھول کر بیان کیا جائے گا۔ یہ پہلی قسم کا علم ہے۔ دوسری قسم کا علم جو انسان کو عطا ہوا وہ ہے کہ جس کا پوٹینشل اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا کہ اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو اس علم تک پہنچ سکتا ہے۔ جیسا کہ بہت سی چیزیں کہ جو ہم مطالعے کے ذریعے سے ارد گرد جب ہم دنیا میں آتے ہیں اور ہوش سنبھالتے ہیں اور آس پاس کے ماحول کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پھر
یہ علم ہمارے ذہن کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ معلومات ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو جتنی عقل کو استعمال کرے اور اپنے دماغ کو کام میں لائے، اتنی زیادہ معلومات اور اتنی زیادہ چیزوں کی سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری اور سب سے جو قیمتی قسم ہے علم کی، وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور پھر اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کی طرف وہ علم بھیجا ہے، جس کی فائنل ترین شکل قرآن کریم ہے۔ ان باتوں کا علم کہ جو انسان نہ سیکھا سکھایا دنیا میں آیا تھا، ان کی تفصیلات کے بارے میں، اگرچہ فطرت انسان میں اللہ نے خدا پرستی رکھی تھی، فطرت انسان میں اللہ نے محبت رکھی تھی، فطرت انسان میں اچھائی اور برائی کی سینس رکھی تھی، کہ جس کی طرف قرآن اشارہ بھی کرتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی روح کی اور انسانی نفس کی قسم، اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس انسانی نفس کو اچھائی اور برائی اس کی طرف الہام کی، اس کے اندر رکھ دی کہ کیا کام اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ کوئی اللہ کو بھی نہ مانتا ہو، یہ سینس اس کے اندر موجود ہوتی ہے، انسان اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کی تفصیلات اور پھر دوسرے جہان کا علم، جہاں سے انسان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، مادی ذرائع سے، مادی وسائل سے اس جہان سے انسان رابطہ قائم نہیں کر سکتا، وہاں کی خبریں، اس زندگی کی خبریں، ان کا علم خداوند عالم نے اپنے پاکیزہ ترین اور نیک ترین اور اطاعت گزار ترین بندے یعنی اپنے انبیاء کو اس کا امانت دار بنایا، تاکہ وہ ہر مشکل برداشت کریں، چاہے لوگ انہیں مارے، چاہے لوگ انہیں تانے دیں، چاہے انہیں جھوٹا اور پاگل کہیں، لیکن پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کا یہ قیمتی ترین ہدیہ وہ انسانوں تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ جو ان کی اصل زندگی ہے، جہاں ان کو اصل میں مقام کرنا ہے، اور یہ دنیا ان کا عارضی ٹھکانہ ہے اور امتحان ایگزامینیشن ہال ہے، اور امتحان کی جگہ اصل ٹھکانہ ان کا آگے ہے، اس جہان کے لیے اپنی تیاری کر سکے، اس کو وحی الہی جو خداوند عالم کی طرف سے آتی ہے، وحی الہی کا اس کو نام دیا جاتا ہے۔ یہ تینوں علوم جمع ہوتے ہیں اس آیت میں، جو فرماتی ہے کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا، اور سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ مادے میں، بس یہاں پہ بات تمام کر رہا ہوں، کہ مادہ میٹر، اس میں شعور نہیں ہوتا، تو پھر ان کے لیے سوال ہے کہ وہ میٹر، وہ ایٹمز، مالیکیولز کہ جو انسانی دماغ مل کر انسانی دماغ بناتے ہیں، ان کے اندر شعور کہاں سے آ جاتا ہے؟ انشاءاللہ غور فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔